اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کہاں دیکھتی ہے حسن و جمال، یہ جس سے ہو جائے وہی ہے صاحب کمال۔ ہزاروں میں مجھے وہ ایک خاص شخص چاہیے جو میری غیر موجودگی میں میری برائی نہ سن سکے۔ دینے کا حوصلہ اسی کے پاس ہوتا ہے جس کا دل دینے والے رب کو پسند ہو۔ تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے جلسے، تمہارے ہنر سب ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ تو غرور کس بات کا، کیا تم نے سنا نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں، اور پھر خاموشی سے یوں چلے جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب ٹوٹتے ہیں، ہم سب بکھرتے ہیں، مگر ہم سب سے کامیاب وہ ہے جس نے خود کو سمیٹ کر سنبھالا اور اٹھ کھڑا ہوا کامل عزم اور یقین کے ساتھ۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہے وہ کبھی بھی سوکھتا نہیں، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں کنواں سوکھ جاتا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے، بڑے راز کی بات ہے۔ کیا خوب ہی ہوتا ہے اگر دکھ ریت کے ہوتے ہیں، مٹی سے گرا دیتے ہیں، پاؤں سے اڑا دیتے ہیں۔ ایک اچھا ہم سفر اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ موسم وقت میں جا کر میں کہاں رقص کروں، اپنی دنیا میری وحشت کے برابر کر دے۔ سجدہ کیا کرو، سجدہ کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا، آمین۔ خوبصورت ہونا اچھا ہے مگر اچھا ہونا بہت خوبصورت ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے احساسات اپنے اندر ہی رکھتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کے درد کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ کمال ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنا سب کچھ کھو کر بھی دوسروں کو خوش رکھتے ہیں۔ سب سے کمزور قسم کا پھل زمین پر جلد ہی گرتا ہے۔ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن تو بٹ رہا تھا، فوٹو سے ڈر گیا۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ حد سے زیادہ غصہ خوف کا سبب بنتا ہے اور ضرورت سے زیادہ شفقت احترام کو ختم کرتی ہے، یونانی کہاوت۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے، غلامی زبان سے وہ کچھ کہلوا سکتی ہے جو انسان نہیں کہنا چاہتا۔ سر وہی کٹتا ہے جو اڑتا ہے جھکے ہوئے، سروں کو کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ علم کی ڈگریاں ہزار اکٹھی کر لو، اگر تربیت نہیں تو جاہل ہو ابھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں بھی آپ سے بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ دوپٹے کی قیمت 200 یا 300 سے ہوگی، لیکن جب تم اسے سر پہ اوڑھ لیتی ہو تو عزت لاکھوں اور کروڑوں کی ہو جاتی ہے۔ خیالات کی جنگ میں کتابیں ہتھیاروں کا کام کرتی ہیں، البیرونی۔ جس آدمی کے پاس عقل نہیں اس کو عقل کہاں سے دو گے، یہ خدا داد خاصیت ہے۔ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو نصیحت کرنے والا شخص کسی کو نصیحت سننے والا بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں جنہیں ماننے میں کوئی گناہ نہیں، کوا، چیل، چوہا، بچھو اور کاٹ کھانے والا کتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ جو لوگ بڑی چیزیں حاصل کرتے ہیں وہ چھوٹی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔
ہتھیار ڈالنا کوئی کمزوری نہیں، اس کے برعکس یہ طاقت ہے۔ ہتھیار ڈالنے والا ابلتے پانی میں رہنا چھوڑ دیتا ہے اور ایک محفوظ جگہ پر رہنا شروع کر دیتا ہے۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمیشہ دو طرفہ رائے جاننے کے بعد فیصلہ کرنا اچھے نتائج کا ضامن ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ جواب بھلے مختصر دیجیے مگر مکمل دیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے 2 دن مسلسل گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی۔ ان 2 دنوں میں سے ایک دن کھجور ہوتی تھی۔ خود کی تعریف نہ کریں ورنہ کوئی بھی آپ پر یقین نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سادہ لباس پہننا ایمان میں سے ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوش نصیب ہے وہ جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ جلد بازی انسان کو ہمیشہ غلط فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ لوگ سوچنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ سوچیں گے تو نتائج پر پہنچیں گے اور نتائج ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتے۔ نقصان سے سیکھ لیا جائے تو نقصان نہیں رہتا، فائدہ بن جاتا ہے۔ جو شخص تمہاری باتوں کو غور سے نہ سنے، انہیں سننے کی تکلیف بھی نہ دو۔ سچا آدمی کبھی بھی آدھی رات کی دستک سے نہیں ڈرتا۔ پیسوں کی کمی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ اگر آپ کمزور اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو چپ کر کے زندگی گزاریں، کیونکہ پاکستان کے تمام قانون آپ پر لاگو ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔